السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ناول طلب دیدار، اسقلم مہرین اکرم، قسط نمبر 81۔ ہر طرف تمہاری نظریں باز کی طرح ہونی چاہیے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر کسی کے پاس کچھ کرنے کی وجہ ہوتی ہے شہرام، مگر اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے مگر وہ بلا وجہ کچھ نہیں کر رہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ہمارا خاص ملازم ہے، مت بھولو وہ ہمارا سیکیورٹی انچارج ہے۔ آج تک اس نے ہر طرح سے ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا ہے۔ بالکل، لوگ پہلے بھروسہ جیت لیتے ہیں، اس کے بعد ہی آگ میں دھکیلتے ہیں، اور یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ حارث نے میز پر رکھا موبائل اٹھا کر کچھ تلاشنا چاہا۔ تم وہی سوچ رہے ہو؟ اذہان نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے حارث؟ وہ چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں اسے جان سے مار سکتا ہوں جو ہمیں تکلیف دے گا۔ میں اس شخص بغیر کفن کے دفن کر سکتا ہوں جو مجھے میرے اپنوں سے دور کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے حارث، حرید ایسا نہیں کر سکتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حرید ایسا نہیں کر سکتا۔ حرید کی آڑ میں کوئی اور ہمارا نشانہ لگا رہا ہے، مگر وہ بھول گیا ہے ہم سے بڑا شکاری کوئی نہیں ہے۔ شکاری بھی میں خود ہوں اور شکار بھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ شکاری کا شکار بنوں؟ پھر اسے ہی شکار کر لوں۔ اسے سامنے آنے کے لیے میں خود کو کوئن میں دھکیلنا چاہتا ہوں۔ میرا نشانہ کبھی بھی یہ لوگ نہیں تھے۔ وہ مسکرایا۔ میں کبھی ان لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ میں نے ایسی کبھی خواہش نہیں کی۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں تو چاہتا ہوں یہ لوگ خود ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ سب ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں۔ مزہ تو تب آئے گا جب یہ خود ہی اپنوں کو خود قبر میں اتاریں گے۔ تب احساس ہوگا جب کوئی اپنا دفن ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے پہلے وار کی تیاری کر لی ہے۔ پہلی چال میں نے چل دی ہے، اب بس اس کا اثر باقی ہے۔ کھیل کی شروعات تو اب ہوگی۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا، اب بس انتظار ہے اس ملاقات کا جو آمنے سامنے ہوگی۔ اب بس تم تیاری کرو منظر عام پر آنے کی۔ جتنا کھیل تھا کھیل لیا، اب آگے کا مقابلہ آمنے سامنے ہوگا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو رنزا۔ امایا کی بات پر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ مہرون رنگ کا بھاری لہنگا اس کے وجود پر کھل رہا تھا۔ آپ کو لینے آئے ہیں، پارلر کی ایک لڑکی نے آ کر رنزا کو دیکھ کر کہا۔ مگر ابھی تو ہم تیار نہیں ہوئے۔ رامیہ نے خود کو دیکھا۔ صرف ایک گاڑی آئی ہے، راہل نام بتایا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی لینے نہیں آئے؟ بھیا کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ میں جاتی ہوں، تم دونوں تیار ہو جاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ امایا کو حیرت ہوئی۔ وہ دیکھا۔ صرف ایک گاڑی آئی ہے، راہل نام بتایا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی لینے نہیں آئے؟ بھیا کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ میں جاتی ہوں، تم دونوں تیار ہو جاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔
امایا کو حیرت ہوئی، وہ ایسے جلد بازی تو نہیں کرتی تھی۔ لڑکی کے ہمراہ وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راحل نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا کسی کو شک نہیں ہوگا، دیکھو۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ ارحام، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، بس تھوڑا اور پھر ہمیشہ کے لیے تم میرے نام سے منسلک ہو جاؤ گی۔ آپی، بابا کب آئیں گے واپس؟ بس 2 دن میں آ جائیں گے واپس۔ تم جلدی کرو، ہمیں دیر ہو جائے گی، پھر واپس گھر بھی آنا ہے۔ اگر لیٹ ہو گئے تو انکل وہیں روک لیں گے۔ ویسے آپی، وہ کتنی پیاری حویلی ہے۔ حویلی نہیں ہے، ارے ہاں، بنگلہ کتنا شاندار ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ پہلے دن لگا تھا یہ لوگ کوئی گنڈے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان سے مل کر لگتا نہیں ہے وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں۔ کسی کے اخلاق سے اسے جج نہیں کرتے۔ آپی، ظاہر اچھا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا؟ سب کی شادی کر رہے ہیں مگر اس کی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے حساب کی کوئی ملی نہ ہو۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور باہر نکل آئی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا ہوا؟ اگر تم یہاں ہو تو وہاں پولر سے راحل بن کر کون لے کر گیا ہے رنزا کو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ وہاں کون گیا ہے؟ ہم سب ابھی یہیں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں گیا۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کوئی لاپرواہی نہیں کی۔ وہاں جو بھی گیا ہے اسے رنزا جانتی تھی۔ مطلب وہ خود کسی کے ساتھ گئی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ میں بہت ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ بہتر ہے ابھی بحث نہیں کرتے، مل کر اسے تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، ہم لوگ خود نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا۔ ایسا کون تھا جسے وہ جانتی تھی؟ حارث، کچھ تو ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کوئی تو ہے جو ہمیں اچھے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کس پہ کہاں وار کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری کمزوری کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے ہمیں کیسے مات دی جا سکتی ہے۔ اس دفعہ دشمن نے کافی سرچ کی ہے۔ ہونا چاہیے، ایسے معاملات میں لڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ بس کچھ دیر انتظار کرو، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے۔ یہ کوئی اندھیری سی جگہ تھی جہاں بہت کم روشنی تھی۔ کوئی پرانا کارخانہ تھا۔ رنزا نے بھاری لہنگا اٹھایا اور 2 قدم اندر کی طرف لیے۔ اچانک اس کے پاؤں میں کسی چیز کے لگنے سے چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اس کی جانب بھاگا۔ میرے پاؤں میں کچھ لگا ہے۔ اس نے جلدی سے اسے چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے پاؤں میں لگی نکیلی چیز کو نکالنے لگا۔ اب پاکٹ سے رومال نکال کر اس نے جلدی سے اس کے پاؤں پر باندھا۔ بس تھوڑی سی لگی ہے، بس تھوڑی سی لگی ہے۔ یار کیا کرتی ہو؟ دھیان کہاں تھا؟ اگر زیادہ لگ جاتی پھر کیا ہوا؟ تم میرے ساتھ ہو، یہ بہت ہے۔ مگر مجھے ایک بات کا ڈر ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ سب جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تم شہرام سر کی وہ اولاد ہو جس کی ہر غلطی وہ درگزر کر سکتے ہیں۔
تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ایک دفعہ تم یونیورسٹی میں بے ہوش ہوئے تھے، تب میں نے دیکھا تھا وہ کیسے مرنے والے تھے۔ تم مجھے اتنی پہلے سے جانتے ہو؟ اس نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ رنزا، تم وہ لڑکی ہو جس کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے۔ بڑا پیار آ رہا ہے۔ اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ مجھے یاد ہے، تمہارا پسندیدہ کلر ہے۔ شکریہ، میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے اور مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں ایک کال کر کے آتا ہوں۔ گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ وہ زندگی کو ہتھیلی میں رکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ اگر آج اسے اپنی زندگی میں اس کی پسندیدہ لڑکی نہ ملی تو اسے اس زندگی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے موبائل پر آتی کال اٹینڈ کی اور فون اسپیکر پہ ڈالا۔ یہاں سے 4 کلومیٹر دور ایک کارخانہ ہے، وہاں اس کی گاڑی کو دیکھا گیا ہے۔ تم نزدیک ہو، جلدی جا سکتے ہو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ گن ساتھ رکھنا، فنکشن شروع ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر رنزا نہیں ملی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ 1 گھنٹہ بہت ہے میرے لیے۔ میں اسے لے آؤں گا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کی۔ حریت نے مسکرا کر موبائل سکرین کو دیکھا۔ تم جانتے ہو نا وہ کہاں ہے؟ تم یہ بھی جانتے تھے وہ آج جانے لگی ہے۔ تم نے خود اسے جانے دیا۔ تم چاہتے تو اسے روک سکتے تھے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا تمہاری نظروں سے کوئی نکل جائے؟ بالکل، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم مجھے اچھے سے جانتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں سب جانتا تھا۔ میں نے اسے شے دی تھی، میں خود چاہتا تھا وہ جائے۔ تم اپنے مالک کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ نہیں، میں وفادار ہوں۔ میں نے اسے سچ بتایا ہے۔ میں نے اسے وہیں بھیجا ہے جہاں اس کی پسندیدہ عورت ہے۔ اب اس پہ ہے وہ زندہ واپس آتا ہے یا پھر اس کی میت کو لانا پڑے گا۔ تم غلط کر رہے ہو۔ دیکھتے ہیں۔